امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ بصرہ میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے جو مسکی کے نام سے معروف تھے۔ اصل میں مس کہتے ہیں مشک کو، کستوری کو، تو پھر مس کے معنی ہوئے مشک بار، مطلب وہ کہ جس کے وجود سے ہر وقت خوشبو آئے، ٹھیک ہے۔ جیسے آج جمعۃ المبارک ہے نا، ہر شخص نے کوئی نہ کوئی خوشبو لگا رکھی ہے، کسی نے کوئی، کسی نے کوئی، کسی نے کوئی، کسی نے کوئی، اور ہر خوشبو کا اپنا اپنا دورانیہ ہے۔ کوئی جمعے کے بعد ذرا ہلکی ہو جائے گی، کوئی عصر کے بعد ہلکی ہوگی، کوئی جو ہے نا مغرب کے بعد، کوئی عشاء کے بعد، کوئی تھوڑا اور زیادہ چلے گی۔ لیکن ان کے لیے لکھا ہے کہ ان کی خوشبو کا یہ عالم تھا کہ اگر وہ گلیوں سے بھی گزر جاتے تھے تو گلیوں سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ جب حضرت مسکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد میں تشریف لاتے تھے تو خوشبو سے لوگ اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ حضرت مسکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لکھا ہے کہ ایک دن کسی نے ذرا اصرار کر کے پوچھا کہ حضرت آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ ایسی اعلیٰ خوشبو، ایسی نفیس خوشبو، ہمیں بھی بتائیں یہ کون سا کوئی اسپیشل عطر ہے، کوئی اسپیشل خوشبو ہے؟ تو امام یافعی نے لکھا ہے کہ حضرت مسکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا، یہ اللہ کا مجھ پہ فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ میرے والد صاحب نے اسلامی اصولوں کے مطابق میری تربیت کی تھی، حلال حرام مجھے بتایا تھا، یہ اللہ کی رضا ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ جیسے کہ ہم نے تو بالکل نہیں بتایا، ہم نے تو بالکل نہیں بتایا، بتانا کیا، ہمیں خود نہیں پتا، ہم نے کس کو کیا بتانا ہے، ہمیں خود ہی نہیں پتا، ہم نے کیا اپنی اولاد کو بتانا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے میری تربیت کی تھی، اور جوانی میں اللہ نے مجھے بڑا حسن و جمال بھی عطا کر رکھا تھا، اور آپ کو پتہ ہے پھر جتنی نعمت بڑی ہوتی ہے امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، ہر چیز یہاں آزمائش ہے۔ کہتے میں ایک کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا، ایک دن کچھ اس طرح ہوا کہ ایک بوڑھی عورت نہ ہماری دکان پہ کپڑے خریدنے آئی، اس نے مختلف کپڑے نکلوائے، اور نکلوا کے کہنے لگی کہ جو میری مالکن ہے نا وہ ذرا دکان پہ نہیں آتی، تو آپ اس طرح کریں کہ اس لڑکے کو، اس نوجوان کو میرے ساتھ گھر بھیج دیں، جو جو کپڑے ہم نے رکھنے ہوں گے، میری مالکن نے رکھنے ہوں گے، وہ رکھ لے گی اور ساتھ اس کی قیمت بھی دے دے گی، جو نہیں رکھنے ہوں گے وہ یہ واپس لے آئے گا۔ تو حضرت مسکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں اس بوڑھی عورت کے ساتھ چل پڑا، اس کے گھر گیا، اس نے جا کے مجھے ایک جگہ پہ بٹھا دیا، تو تھوڑی دیر بعد ایک عورت آئی، اس کے اعتبار بتا رہے تھے کہ اس وقت اس پہ شیطان غالب ہے، اس وقت اس پہ شہوت کا غلبہ ہے۔ اس نے اندر آ کے نا کمرے کا دروازہ بند کر دیا، اس کو چٹکنی لگا دی، اور میرے سامنے اس نے اپنی خواہش بد کا اظہار کیا۔ بڑی آزمائش ہوتی ہے، کوئی بھی نہ ہو، حسن بھی ہو، جوانی بھی ہو، موقع بھی ہو، صحت و طاقت بھی ہو، بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور کوئی پہلوان ہے حضرت جو پورا اترتا ہے اس پہ۔ تو ہمارے حالات تو یہ ہیں کہ ہم تو گر رہے ہیں خود ہی زنا کے کنویں میں، حضرت چھلانگے لگانے کو تیار کھڑے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لیکن میرے والد کی تربیت کام آئی، خوف الہی نے غلبہ کیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اس سے جان چھڑوانے کی نا کوئی ترکیب نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ فرماتے پھر اللہ نے کرم کیا، میں نے اسے کہا چل اب اگر تو اتر ہی آئی ہے منہ کالا کرنے پہ تو پھر مجھے ذرا تھوڑا سا موقع دے، میں ذرا بیت الخلاء میں جانا چاہتا ہوں، ایک بار مجھے پیشاب کی حاجت ہے۔ اس نے کہا جا، کمرے میں بیت الخلاء تھا، میں چلا گیا۔ جب بیت الخلاء میں گیا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ انسانی غلاظت پخانہ پڑا ہوا ہے۔ حضرت مسکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے بڑی ہمت کر کے نا
وہ سارا پخانہ اپنے منہ پہ اور اپنے جسم کے اوپر مل لیا، صرف اس سے خود کو بچانے کی خاطر۔ حضرت مسکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب اسی حالت میں باہر آیا تو اس نے پاگل پاگل کا شور ڈالا، اور وہ جو چٹکنی اس نے اپنے ہاتھوں سے لگائی تھی نا، وہ کھول کے وہ بھاگ گئی۔ اور فرماتے میں بھی بھاگ گیا، بھاگتا بھاگتا میں ایک باغ میں آیا، وہاں کہ میں نے غسل کیا، اپنے گھر آ گیا، عشاء کی نماز پڑھی، پڑھ کے سو گیا۔ کہتے جب میں سویا نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی میرے جسم کے اوپر اپنا ہاتھ پھیر رہا ہے، کوئی میرے چہرے کے اوپر اپنا ہاتھ پھیر رہا ہے، اور ہاتھ پھیر کے پھر وہ مجھے پوچھتا ہے کیا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ تو حضرت مسکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ تو آگے سے اپنا تعارف یہ کرواتا ہے کہ میں اللہ کا مقرب فرشتہ جبرائیل امین علیہ السلام ہے۔ فرماتے پھر اس کے بعد میرے جسم کی یہ کیفیت تھی کہ میرے جسم سے مسک کی خوشبو آنی شروع ہو گئی ہے، پھر میں جدھر جدھر جاتا ہوں میرے جسم سے خوشبو اٹھتی ہے۔ لیکن حضرت جی آج بڑا اوکھا ویلا ہے، آج بڑا اوکھا ویلا ہے، آج نکاح مشکل ہے، آج زنا آسان ہے، لیکن بچو حضرت اس سے، پھر دیکھنا اللہ تمہیں بھی کیسی خوشبو عطا فرمائے گا۔ تمہاری قبر سے خوشبو آئے گی، تمہارے کفن سے خوشبو آئے گی، تمہارے جسم سے خوشبو، وعدہ ہے بھائی اللہ کا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا، موقع بھی تھا جی، دونوں طرف سے موقع تھا، لیکن کیا ہوا؟ ڈر گیا، نہیں نہیں نہیں، میں نے مرنا ہے، میں نے اپنے اللہ کے حضور جانا ہے، میں کیا منہ لے کے جاؤں گا اپنے اللہ کے حضور؟ ہاں حضرت وہ لکھا ہے تفاسیر میں کہ جب وہ زلیخا نے وہ چال چلی نا، اور حضرت اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ نبی جن علیہ السلام کے سامنے اپنی خواہش بد کا اظہار کیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ اس نے اپنے بتوں کے اوپر نا کپڑا دے رکھا ہے۔ تو آپ کو تو پتا تھا یہ پتھر کے بت ہے، یہ بولتے نہیں، یہ سنتے نہیں، وہی رب ہے جو سنتا بھی ہے، جو دیتا بھی ہے حضرت۔ تو آپ نے زلیخا سے پوچھا، آپ نے پوچھا زلیخا یہ تو نے اپنے بتوں کے اوپر یہ کپڑا کیوں دے رکھا ہے؟ اللہ تو جانتی ہے کہ یہ پتھر کے بت ہیں، یہ انسانی ہاتھوں سے بنے ہیں، یہ دیکھ نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے، پھر بھی تو نے ان پہ کپڑا دے دیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، سنتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، بولتے بھی نہیں، لیکن مانتی تو ان کو اپنا خدا ہوں نا، اپنے خداؤں کے سامنے یہ کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا پتھر کا خدا، جھوٹا خدا، ہاتھوں سے بنا خدا، سنے بھی نہ، بولے بھی نہ، دیکھے بھی نہ، ارے تجھے اس سے شرم آئے، لیکن میرا وہ رب جو سنے بھی، جو دیکھے بھی، جو شارک سے بھی زیادہ قریب ہو، تو میں اس سے نہ شرماؤں؟ یاد رکھنا اللہ حضرت جی حال اس وقت بڑا خراب ہے، اور ہر بندے نے اپنا یہ مسلک بنا لیا، او جی اسی کلے نہیں جناب، ساری دنیا خراب، جدو ہوئے گا حساب ادو ویکھ لیں گے نا میاں۔ وہاں تو میاں محمد بخش صاحب جیسے بھی نیچے گر گئے، اور وہ عرض کرتے ہیں عدل کریں تے تھڑ تھڑ کمن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں جے وی منہ کالے۔ تو کون ہوتا ہے اس کے حساب کو دیکھنے والا؟ اور حضرت میں نے دیکھا ہے یہاں باب شغل میں نا بڑے ایسے جملے بول جاتے ہیں، کبھی بھی جملہ نہ بولنا۔ بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے جس نے اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا اس نے کفر کیا۔ حضرت جس نے یہ کہا میں دیکھ لوں گا اور کچھ نہیں جی ہونا ہے، ہمیں مولوی ڈراندے رہتے ہیں، جس نے اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا اس نے کفر کیا۔ حضرت بچو، حضرت حالات بڑے سخت ہیں لیکن بچو، پوری کوشش کرو کہ حضرت اس سے بچ جاؤ۔ نکاح کرو حضرت، اپنے بچوں کا نکاح کرو، اپنی بچیوں کا نکاح کرو، ان کو آزمائش میں نہ ڈالو حضرت، ان کو امتحان میں نہ ڈالو۔ رازق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، نہ آپ رازق ہیں نہ میں رازق ہوں حضرت۔ اپنے بچوں کا امتحان نہ لو حضرت، اور اسپیشلی دو نوجوان بچے بیٹھے ہیں پتر، اس وقت جو فتنے چل رہے ہیں ان میں ہر فتنہ ایک سے بڑھ کے ایک فتنہ ہے حضرت۔ اسے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے حضرت، قرآن سے دوستی کر لیں، مصلی سے دوستی کر لیں، تسبیح سے دوستی کر لیں، روز تھوڑا تھوڑا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں۔
ہو سکتا ہے ہم بچ جائیں، بلکہ ہو نہیں سکتا، مجھے یقین ہے قرآن کے نور کی برکت سے بچ ہی جائیں۔